یہ کہانی ہے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کی، جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے اور اموی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ کچھ تاریخی اور اسلامی کہانیاں ہیں جو ہر انسان کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ اگر آج آپ ہمارا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری پرانی اور نئی ویڈیو کی معلومات بر وقت ملتی رہے۔ ان کی والدہ سیدہ ام عاصم لیلہ عاصم بن عمر بن خطاب کی بیٹی تھی۔ گویا ان کی نسل میں عزت اور شرف دونوں طرف سے تھا، والد اور والدہ دونوں کی طرف سے۔ ان کی والدہ سیدہ فاضلہ تھیں جو ایک مشہور واقعے کی حامل تھیں۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ ایک دفعہ جب حضرت عمر بن خطاب رات کے وقت اپنی رعایا کے حالات دیکھنے نکلے اور سنا کہ ایک عورت اپنے بیٹے کو کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا کر اس کی مقدار بڑھاؤ، تو بیٹی نے انکار کر دیا اور کہا کہ امیر المومنین عمر بن خطاب نے اس سے منع کیا ہے۔ جب اس کی ماں نے کہا کہ عمر ہمیں نہیں دیکھ رہا تو بیٹی نے جواب دیا کہ میں اعلانیہ اس کی نافرمانی نہیں کر سکتی اور تنہائی میں بھی نہیں۔ یہ واقعہ حضرت عمر بن خطاب نے سنا اور انہیں اس لڑکی کی نیک دلی کا اندازہ ہوا۔ پھر حضرت عمر نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ کون اس سے شادی کرنا چاہے گا، اور ان کے بیٹے عاصم نے شادی کی درخواست کی۔ اسی شادی سے ام عاصم پیدا ہوئیں جو بعد میں امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کی والدہ بنی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی پیدائش مدینے میں 661 عیسوی میں ہوئی۔ تاریخ دانوں نے ان کی پیدائش کے سال میں تھوڑا اختلاف رکھا ہے۔ وہ اپنی ماموں کی ہدایت میں آل عمر بن خطاب کے ساتھ پلے بڑھے، ایک دور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے صحابہ اور تابعین کو استاد بنایا۔ وہ 33 اساتذہ کے زیر تعلیم رہے، جن میں سے 8 صحابہ تھے، جن کی تعلیم نے ان میں ایک نیک اور پرہیزگار شخصیت پیدا کی جو ان کی روزمرہ زندگی میں بھی ظاہر ہوتی تھی۔ اس سے پہلے کہ اللہ نے انہیں خلافت اور بادشاہت عطا فرمائی، ان کے والد عبدالعزیز مصر کے گورنر تھے، اور وہ حلوان شہر میں رہتے تھے، جہاں ایک دن ان کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا جو حضرت عمر بن خطاب کی پیشن گوئی کی طرح تھا۔ حضرت عمر نے کہا تھا کہ میرے خاندان میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جس کے چہرے پر زخم ہوگا اور وہ زمین کو انصاف سے بھر دے گا، اور یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی۔ ایک دن بچپن میں جب وہ کھیل رہے تھے، ایک جانور، کہا جاتا ہے کہ وہ گھوڑا تھا، اس نے چہرے پہ دے مارا جس سے ان کے چہرے پر زخم آ گیا۔ ان کے والد روتے ہوئے کہتے تھے کہ تمہیں اس زخم کے ساتھ دیکھ کر مجھے خوشی ہو رہی ہے کیونکہ یہ تمہاری تقدیر میں تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے 3 بیویوں سے شادی کی، جن میں سب سے محبوب فاطمہ بنت عبد الملک تھیں جو ان کے چچا کی بیٹی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ فاطمہ میں ایسی خصوصیات تھیں جو کسی اور عورت میں نہیں تھیں۔ وہ حضرت مروان بن حکم کی پوتی، حضرت عبد الملک بن مروان کی بیٹی اور حضرت ولید بن عبد الملک کی بہن تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے 25 سال کی عمر میں حجاز کی گورنری سنبھالی، اور اس دوران انہوں نے بہت اچھا کام کیا۔ انہوں نے ایک مشاورتی مجلس بنائی جس میں 10 بڑے فقیہ شہر مدینہ کے منتخب کیے، اور اس مجلس کو ہر معاملے میں اختیارات دیے۔ پھر ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا جس نے عمر بن عبدالعزیز کی حکومتی صف کو متاثر کیا۔ وہ تھا حبیب بن عبداللہ بن زبیر کا واقعہ۔ حبیب کی امویوں سے ذاتی دشمنی تھی کیونکہ اس کے والد کو اموی فوج کے کمانڈر حجاج بن یوسف نے اس وقت قتل کر دیا تھا جب وہ امویوں کے ساتھ ولایت کے مسئلے پر تنازع میں تھے۔ حبیب لوگوں کو امویوں کے ظلم کے بارے میں بتاتا تھا اور ان کے خلاف لوگوں کو اکسایا کرتا تھا۔ خلیفہ نے جب یہ سنا تو عمر کو حکم دیا کہ حبیب کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور حالانکہ
کوڑے کی تعداد 100 پوری نہیں ہوئی اور نہ ہی اس کا چوتھا حصہ مارا گیا، لیکن خبیب کی موت ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد عمر نے عہدہ چھوڑنے کا ارادہ کیا اور فیصلہ کیا کہ وہ حکومت کے تمام معاملات سے الگ ہو جائیں گے۔ تاہم اس سے پہلے ان کی اور حجاج کے درمیان تنازع تھا جو اس کی حجاز سے معزولی کا سبب بنا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز اور حجاج بن یوسف کے درمیان جو تعلق تھا اسے ہم صرف تنازع نہیں کہہ سکتے، بلکہ دونوں کے درمیان ایک گہری نفرت تھی۔ حجاج عمر کے خلاف سازشیں کرتا رہتا تھا، خاص طور پر جب وہ ولید بن عبد الملک کے دور میں حجاز پہ حکومتی امور دیکھتے تھے، اور ولید بھی عمر بن عبدالعزیز کا بھتیجا اور ان کے بہن کا شوہر تھا۔ حجاج بن یوسف یہ الزام عائد کرتا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز حجاز میں ولید کے مخالفین کو جمع کر رہا ہے، اور ان سے یہ تاثر دیتا تھا کہ عمر خلافت پر قبضہ کرنے کے لیے ان مخالفین کے ساتھ مل کر بغاوت کرنے والا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے خلیفہ کو حجاج بن یوسف کے ظلم کے بارے میں بار بار خبردار کیا تھا، خاص طور پر عراق کے لوگوں پر اس کے ظلم کی وجہ سے۔ وہ خلیفہ کو یاد دلاتے تھے کہ عراق کے بہت سے لوگ وہاں کے ظلم سے بچنے کے لیے مدینے آ گئے ہیں۔ عمر نے حجاج بن یوسف سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور ایک سال جب حجاج حج کے دوران اپنی فوج کے ساتھ مدینے آئے تو انہوں نے خلیفہ ولید کو ایک خط لکھا۔ ولید نے حجاج کی رائے پر عمل کیا اور عمر بن عبدالعزیز کو موصول کر دیا، جس کے بعد عمر دمشق کے قریب السویدہ منتقل ہو گئے۔ پھر اللہ کے فضل سے ایک اور اہم شخص کے ذریعے وہ دوبارہ خلیفہ بنے۔ یہ شخص جو عمر کو خلافت دینے میں مددگار ثابت ہوئے رجا بن ہیوا تھے، جو خلیفہ کے مشیر تھے۔ جب حضرت سلیمان موت کے قریب تھے، رجا نے ان سے کہا کہ ان کے بعد خلافت کے لیے سب سے بہتر شخص ان کے بھتیجے عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ حضرت سلیمان نے رجا کا مشورہ قبول کیا اور خلافت کی بیعت عمر بن عبدالعزیز کے نام کر دی۔ جب عمر بن عبدالعزیز نے خلافت سنبھالی تو پولیس کا افسر ان کے سامنے آ کر چلنے لگا، جیسے کہ سابقہ خلفاء کے ساتھ ہوتا تھا، مگر عمر نے کہا کہ تمہارا میرے ساتھ چلنے کا کیا کام؟ میں تو بس مسلمانوں میں سے ایک ہوں۔ پھر وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے، منبر پر چڑھے اور لوگوں سے کہا کہ لوگوں، مجھے یہ ذمہ داری بغیر کسی خواہش یا مشورے سے ملی ہے، اور میں نے تمہاری بیعت سے آزاد ہو کر تمہیں اختیار دے دیا ہے کہ جو چاہو مجھے منتخب کر لو۔ مسلمانوں نے ایک آواز میں کہا کہ ہم نے تمہیں خود منتخب کیا ہے اور ہم سب تمہارے انتخاب پر راضی ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نہ صرف ایک عادل خلیفہ تھے بلکہ ایک بہترین منتظم بھی تھے۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے کام میں سب سے پہلے حکام اور قاضیوں کے چناؤ پر بہت دھیان دیا۔ ان کے اہم ترین فیصلوں میں سے ایک فیصلہ یہ تھا کہ انہوں نے اس وقت قسطنطنیہ کو گھیرنے والی فوج کو واپس بلایا۔ شروع سے ہی وہ جنگ کو ختم کرنے کے خواہش مند تھے، اور یہ فوج اب ریاست اور محصور شہر پر بوجھ بن چکی تھی۔ یہ فیصلہ خاص طور پر تاریخی ذرائع میں عمر بن عبدالعزیز کی تعریف کی وجہ بن گیا۔ عمر بن عبدالعزیز لوگوں کے مال کا خاص خیال رکھتے تھے، حتیٰ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی۔ ایک بار جب انہوں نے شہر کے گورنر ابو بکر بن حزم سے کچھ کاغذ مانگے تاکہ وہ اپنی حکومتی امور لکھ سکیں، تو عمر نے جواب دیا کہ تم اپنی قلم کو صاف کر کے اور خطوط کے درمیان فاصلہ رکھ کے لکھنا، کیونکہ مجھے یہ پسند نہیں کہ مسلمانوں کے لیے ایسا کچھ نکالا جائے جس سے انہیں کوئی فائدہ نہ ہو۔ ان کی خلافت میں ایک اور مثال یہ تھی کہ وہ ایک بہت عاجز اور غیر متکبر حکمران تھے۔ ایک دن عمر بن عبدالعزیز نے اپنے ساتھ بیٹھے لوگوں کے لیے چراغ ٹھیک کیا تو کسی نے کہا کہ امیر المومنین، آپ مجھے حکم دیتے تو میں آپ کے لیے اس کا انتظام کر لیتا۔ عمر نے جواب دیا کہ
یہ اخلاقی بات نہیں کہ انسان اپنے ساتھیوں کو کام پر لگا دے۔ میں نے خود چراغ ٹھیک کیا، میں عمر ہوں، اور جب میں نے کام کیا تب بھی میں وہی عمر ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز کا سب سے بڑا اصلاحی قدم یہ تھا کہ انہوں نے اموی خاندان کے افراد کو ان کی ناجائز دولت، محلات، باغات اور زمینوں کو واپس کرنے پر مجبور کیا، اور یہ سب واپس مسلمانوں کے خزانے میں جمع کروا دیا۔ یہ اصلاحات ان کے لیے خطرے کی گھنٹی بن گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس سے اموی خاندان ان کے خلاف اٹھ کر کھڑا ہو سکتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے خلافت کے 3 سالوں میں ایک اور اہم اصلاح کی، اور وہ یہ تھی کہ انہوں نے دروازوں پر حاجب کا کردار ختم کر دیا، جو لوگوں کو خلیفہ سے اجازت لے کر اندر آنے دیتا تھا یا پھر انہیں واپس بھیج دیتا تھا۔ میمون بن مہران نے ایک واقعہ سنایا۔ جب ایک دن وہ عمر بن عبدالعزیز کے پاس بیٹھے تھے اور انہوں نے آزینے سے کہا کہ دروازے پہ کون ہے؟ آزینے نے جواب دیا کہ ایک شخص جو کہتا ہے کہ وہ بلال بن ربا کے بیٹے ہیں، جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن تھے۔ جب وہ شخص اندر آیا تو عمر بن عبدالعزیز نے ان سے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا سنا؟ اس نے جواب دیا، میرے والد نے کہا کہ انہوں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ جو شخص لوگوں کے معاملات میں سے کسی پر ذمہ داری لیتا ہے اور پھر دروازہ بند کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر قیامت کے دن دروازہ بند کر دے گا۔ جب عمر بن عبدالعزیز نے یہ سنا تو انہوں نے اپنے دربان سے کہا کہ تم اپنے گھر واپس جاؤ، آج کے بعد لوگ ان کے دروازے پر کبھی بھی دربان نہیں دیکھیں گے۔ اور عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ ملک و حکومت کے لیے سب سے بڑا نقصان اور عوام کے لیے سب سے بڑی تباہی یہ ہے کہ حکمرانوں کے دروازے بند ہوں۔ ان کی وفات کے حوالے سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے غلام نے ان کے کھانے میں زہر ملا دیا تھا۔ جب عمر نے زہر کھایا اور اسے محسوس کیا تو انہوں نے غلام کو بلایا اور پوچھا کہ یہ گناہ کرنے کی وجہ کیا تھی۔ غلام نے بتایا کہ اس نے اس کے بدلے میں 1000 دینار لیے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز نے اس سے وہ پیسہ لے لیا اور اسے بیت المال میں بھیج دیا، اور پھر کہا کہ اب تم جاؤ اور وہاں جاؤ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے، تاکہ تم تباہ ہو جاؤ۔ ان کی بیماری 20 دن تک جاری رہی، جس دوران وہ دیر سما میں رہے، جو کہ شام کے شہر حمص کے قریب ایک گاؤں تھا۔ پھر وہ وہیں وفات پا گئے اور دفن ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر ہزاروں رحمتیں برسائے۔ جب عمر بن عبدالعزیز اپنے آخری وقت میں تھے تو وہ ایک آیت پڑھتے رہتے تھے جو ان کی زندگی کا اختتام کرتی ہے۔ وہ آیت یہ تھی کہ یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے تیار کرتے ہیں جو زمین پر تکبر اور فساد نہیں چاہتے، اور عاقبت پرہیزگاروں کے لیے ہے۔